لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ یہ آخری مہینہ ہے. اس ماہ کی 18 تاریخ کو ذوالنورین ذوالحجرتین امام مظلوم مدینہ خلیفہ سوم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم الشان صحابی رسول کی سیرت کے چند پہلو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا فرمائے اللہ رب العزت اپنے ان منتخب بندوں کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک اور قرآن کریم کی روشنی میں 3 لوگ اللہ کے منتخب شدہ ہیں. سب سے پہلے انتخاب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا ہے پوری انسانیت میں کہ ان کے سروں پہ نبوت کے تاج کو رکھا اور اپنے پیغام کو اپنی مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا. اس لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب مصطفیٰ ہے، یعنی چنے ہوئے انتخاب شدہ. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے منتخب شدہ لوگ کون ہیں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میرا بھی انتخاب کیا ہے اور مجھ پر ایمان لانے والے صحابہ کا بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کی منتخب شدہ جماعت کون سی ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے، جن کے انتخاب کرتا ہے، انہیں اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن کریم کا وارث بنا دیتا ہے. پیغمبر بھی اللہ کا انتخاب ہے اور صحابہ کرام بھی اللہ کا انتخاب، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین وہ
مقدس شخصیات ہیں جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے درمیان دین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ خصوصاً جس صحابی کا ذکر خیر ہم کرنے والے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے بیشتر ممالک اور بہت سے حصے پر، بلکہ بر و بحر پر، خشکی اور تری پر اللہ رب العزت نے انہیں دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو ناشر القرآن بھی کہتے ہیں۔ آج بھی استنبول کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا لکھا ہوا مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے۔ انہیں قرآن مجید لکھوا کر پوری دنیا کے اندر انہیں تقسیم کرائے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر قرآن بھی ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق بھی بڑا قرب کا ہے کہ 5ویں پشت پر جو حضور کے دادا ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے دادا ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 6-7 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے یہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے اور زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ دولت مند اور رئیس تھے اور لوگوں میں بڑی شرافت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نہ میں نے بتوں کی پوجا کی ہے، نہ شراب کی ہے، نہ فحش خوری کی ہے، اور نہ ہی کبھی میں نے زنا کیا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ حیادار مشہور تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ 85 برس کی عمر انہوں نے گزاری، 85 سال میں انہوں نے کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ اتنے حیادار تھے اور اللہ رب العزت نے اتنے حیا سے سرفراز فرمایا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پر حایت پر رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ بھی اپنی حایت پر رہے۔ حضرت عثمان غنی جب آئے تو آپ نے فرمایا تھوڑا ٹھہرو، اور آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی جو ہے وہ ظاہر تھی، کپڑے سے ڈھکی ہوئی نہیں تھی، تو آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کپڑے سے ڈھانپ لی اور پھر فرمایا عثمان کو اندر آنے کی اجازت دو۔ حضرت عثمان اندر تشریف لائے۔ جب یہ سب حضرات اٹھ کے چلے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، آپ اپنی حایت پر رہے، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانپ لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے کہ اسلام جب لائے اس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 2 صحابیات تھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ ایک کا نکاح عتبہ سے تھا، ایک کا عتیبہ سے تھا، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم کی جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ آپ دونوں اگر میرے بیٹے ہو تو محمد کریم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں نے طلاق دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی خوش ہو گئے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور دو عالم
کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک آدمی کے گھر میں نہیں آئی. یہ صرف اعزاز عثمان غنی کو حاصل ہے کہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے گھر گئے. حضرت عثمان غنی نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ حضرت عثمان غنی کا نکاح اپنا سر دھو رہی تھی، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی اچھی طرح خدمت کرو، کیونکہ عثمان غنی میرے اخلاق کے مشابہ زیادہ ہیں. یعنی میرے اخلاق کے زیادہ مشابہ جو شخصیت ہے دنیا میں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. اس لیے ذو ہجرتین کہتے ہیں کہ 2 ہجرت کرنے والے، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور ایک آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے پیچھے سے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر پر جب تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی کی بیوی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی سخت. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ گھر میں رہو، اپنی بیوی کا خیال کرو. حضور جب واپس تشریف لائے حضرت عثمان غنی کے پاس تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی. حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، اب اس شرف سے میں محروم ہو گیا. حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی ام کلثوم میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. اور پھر ام کلثوم بھی دنیا سے چلی گئی. جب یہ چلی گئی تو عثمان غنی پریشان ہونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اب تو کوئی بیٹی ہے نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگر وہ فوت ہوتی رہتی، عثمان میں تیرے نکاح میں تھا. یہ شرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، سارے کنویں کھارے تھے، ان کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہوتا تھا. اور یہ میر روما جو تھا وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور وہاں اس کا پانی صرف میٹھا تھا، وہ پانی فروخت کرتا. مسلمان لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے اور وہاں کے مسلمان پریشان کہ اتنے پیسوں سے ہر وقت پانی خرید کر کیسے استعمال کرے اور پیے. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا مسلمان جب چاہیں اس کا پانی مفت پی سکتے ہیں. آج بھی یہ کنواں پیر عثمان کے نام سے مشہور ہے، مسجد قبلتین کے پیچھے ہے. الحمدللہ ہم نے اس کی زیارت کی، اس کا پانی بھی پیا ہے، یہاں بھی لایا تھا، میں دوستوں کو پلایا ہے اس کا پانی. اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنواں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے جو مدینہ طیبہ بسنے والے تھے، رفاع عامہ کے لیے اس کو وقف کر دیا. پھر مسجد نبوی کی جب توسیع کا وقت آیا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مسجد نبوی کی زمین خرید کر دے، میں اسے اس سے اچھی جنت خرید کر دوں گا، زمین اس سے اچھی زمین جنت میں لے کر دوں گا. تو حضرت عثمان غنی اٹھے اور کہا کتنے کی ہے؟ کہا کہ اتنے 1000 دینار میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھ کر دے دی. ہم تو جب کوئی کام ہوتا ہے نا دیکھتے ہیں ادھر ادھر، یار اور کون دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے. صحابہ تو تڑپتے تھے کاش ہماری جیب میں یہ پیسے ہوتے، ہم اس کی ادا کر دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر غزوہ کے اندر ان کا حصہ ہے، خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر کہ وہاں پر باغات پکے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا اور عرب والوں کا گزارا کھجور پر ہوتا تھا. یہاں سے عرب والے جاتے تھے سارے. اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ تبوک لڑائی کے اندر تم نے جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے تبوک کا. وہاں پر سارے صحابہ تیار ہوئے، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لاؤ جو سامان تمہارے پاس ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان دے.
حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لائے، حضرت عثمان غنی نے دیے 3000، حضور نے فرمایا اور دو، حضرت عثمان نے اور دیے، پھر کہا عثمان اور دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تجھے کوئی برائی تکلیف نہیں دے گی، تو جو چاہے مرضی کر، تو جو چاہے مرضی کر، اللہ نے تجھ پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا واقعہ، آج حدیبیہ کا وہاں مقام بھی موجود ہے، جو وہاں رہے انہوں نے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہماری آنکھوں کو دکھلا کر ہماری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا فرمائے۔ ایک بار ہم گئے عمرے پر، اس جگہ کی ہم نے زیارت بھی کی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر آپ نے مکہ میں بھیجا، مکہ والوں نے روک دیا، ادھر مشہوری ہوئی کہ عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے بیعت کی، اور اللہ نے اس بیعت کا ذکر قرآن میں کیا، اور جس درخت کے نیچے کیا اس درخت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان سے راضی ہونے کا اعلان بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اس جماعت کا ذکر بھی قرآن میں، اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں، اور اللہ کی رضا کا اعلان بھی قرآن میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے وہ انہوں نے اللہ سے بھی بیعت کی ہے۔ اور پھر اس موقع پر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سارے صحابہ کا ہاتھ نیچے تھا، اور سارے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا۔ عثمان غنی موجود نہیں تھے وہاں پر، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ہاتھ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ہاتھ پر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو اس لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑے اعزازات حاصل ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارے خلفائے راشدین میں جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ 70 برس کی عمر میں انہیں خلافت کا سر، ان کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا گیا، اور 85 برس کی عمر میں اس دنیا سے انہوں نے رخصت فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عثمان تجھے خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، اس کو اتارنا مت۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے لوگ آئے، حضرت عثمان غنی کے پاس طاقت بھی تھی کہ ان کا مقابلہ کریں، لیکن عثمان غنی نے اس لیے مقابلہ نہیں کیا کہ نبی کے شہر مدینہ میں کہیں خون نہ بہہ جائے مسلمان، نبی کے شہر میں امن نہ خراب ہو جائے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اے علی حضرت عثمان کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، آپ کے دور میں فتوحات کیوں نہیں ہو رہی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے دور میں مشیر ہم تھے اور ہمارے دور میں مشیر تم جیسے نالائق ہو، اس لیے ان کے دور میں فتوحات زیادہ ہوئی۔ ہمارے مفکر اسلام مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو پورے ملک کو تم تہجد گزار بنا دو، پورا ملک تہجد گزار بن جائے، لیکن مسلمانوں میں سیاسی بصیرت نہ ہو، اپنے حالات پہ ان کی نظر نہ ہو، تو وہ وقت دور نہیں، یہ تہجد دور کی بات ہے، 5 وقتی نماز بھی یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا اصلاح سیاسی شعور بیدار ہونا ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم رہ کیسے رہے، ہمارے دل کا ماحول کیا ہے، اس ماحول میں انہیں نظر ہونی چاہیے۔ اتنی فضیلت نہیں ہے کہ انسان جو ہے بڑا تہجد گزار بن جائے اور سب چلے کاٹتا رہے اور تسبیح پر تسبیح پڑھتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہے، یہ روح کی غذا، اس سے روح بلند ہوتی ہے، لیکن جو برائی مرضی کرتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس پر اس کا دل بھی نہ دکھے، نہ اپنی زبان سے کبھی روکے، تو قریب ہے کہ اس وقت اس ملک میں نہ مسجدیں رہے، نہ مدرسے رہے، اور نہ ہی عورتوں کے سروں پہ دوپٹے رہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کامیاب حکومتیں کی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پوری سلطنت کے اندر کوئی ایک آدمی زکوٰۃ کو مستحق نہیں۔ آج تو جس سے مرضی پوچھو لاک ڈاؤن میں وہ کہتے ہیں میرے گھر میں راشن نہیں ہے، مجھے دے دو، چاہے اس کے گھر میں سب کچھ پڑا ہو۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی کامیاب حکومتیں اور ان کی سلطنتیں، ان کی اسلامی سیاسی بصیرت، آج ہم مسلمانوں کو سیاسی بصیرت وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلفائے راشدین انہوں نے کیسے حکومتیں کی ہیں اور انہوں نے کیسے لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ وہ خود تو بھوکے رہے ہیں لیکن پوری سلطنت کو کبھی حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، کل قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے۔ تو اس لیے یہاں تو انسان بھوکے مر رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو خنجر مار رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنا اس میں نہر میں چھلانگیں مار رہے ہیں۔ اب اسلام دور کے اندر کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہر کے اندر چھلانگیں لگائی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سیاسی شعور کو بیدار کریں، اور غلام قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اسی کو شاعر مشرق اقبال نے کہا ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم